آج ہم بات کریں گے پنجابی کی مشہور فلموں کے بادشاہ جس نے پنجابی فلموں کو عروج کی بلندیوں پر پہنچا دیا اور بہت سارے اردو فلموں کے مشہور اداکاروں کو مجبور کر دیا کہ وہ بھی پنجابی فلموں کا رخ کریں، اور جن کو پنجابی فلموں کا سب سے بڑا اداکار کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کے مشہور ہیرو سلطان رائی کی، جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ سلطان رائی کی فلم دیکھنے کے لیے لوگ سنیما گھروں میں لائن بنا کر ٹکٹ خریدا کرتے تھے، اور اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ کھڑکی توڑ ہفتہ۔ سلطان رائی کا فلم میں ہونا فلم کی کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا تھا، اور سلطان رائی کی بدولت بہت سارے ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور دیگر فنکاروں نے شہرت حاصل کی۔ آج ہم اس عظیم فلمی ہیرو اور عظیم انسان کی ذاتی و فلمی سفر پر نظر ڈالیں گے۔ آپ سے بڑا اداکار پاکستان میں ہوا نہ ہی ہو سکتا ہے۔ آپ بے تاج بادشاہ تھے۔ جو مقام آپ نے فلم انڈسٹری میں حاصل کیا، شاید ہی ایسا کبھی کوئی مقام حاصل کر سکے گا۔ سلطان رائی کا اصل نام سلطان محمد خان تھا۔ آپ بھارتی ریاست اتر پردیش میں 1938 کو پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام عبد المجید تھا، جو فوج میں صوبیدار میجر تھے، اور تقسیم ہند کے وقت آپ پاکستان آ کر راولپنڈی میں آباد ہو گئے۔ ابتدائی تعلیم راولپنڈی سے ہی حاصل کی۔ سلطان رائی کو شروع سے ہی شوبز سے لگاؤ تھا۔ اپنی قسمت آزمانے کے لیے آپ لاہور چلے آئے۔ اپنے کیریئر کا آغاز 1955 میں اسٹیج ڈرامے سے کیا۔ آپ نے 4 سالوں تک اسٹیج ڈرامے میں کام کیا، پھر اپنے فلمی سفر کا آغاز 1956 میں ہدایت کار اشفاق ملک کی فلم باغی میں ایک معمولی کردار سے کیا۔ اس کے بعد سلطان رائی نے تقریباً 12 سالوں تک فلموں میں چھوٹے موٹے کردار ادا کرتے رہے، اور ان 12 سالوں میں آپ نے معمولی کردار میں رہتے ہوئے 100 سے زیادہ فلموں میں کام کیا۔ 1968 میں ایک فلم ریلیز ہوئی جس کا نام تھا بدلہ۔ اس فلم میں سلطان رائی نے مکمل ولن کا کردار نبھایا، اور 1973 تک فلموں میں بطور ولن آتے رہے، اور یہی وہ دور تھا جس میں سلطان رائی کو فلموں میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر محنت مزدوری بھی کرنا پڑتی تھی۔ مثلا سلطان رائی ہوٹلوں میں پیرا گیری بھی کرتے رہے۔ 1971 میں سپر ہٹ فلم بابل میں انہیں ایک بدمعاش ثانوی کردار دیا گیا، جو کہ بہت مقبول ہوا، اور سلطان رائی کی خبردار اور گرج دار قسم کی آواز اور ان کے چہرے کے تاثرات ان کی کامیابی کی وجہ بنے۔ اس فلم کے بعد فلم سازوں کی نظر سلطان رائی پر پڑی، اور یہاں سے سلطان رائی کی کامیابی کے دور کا آغاز ہوا، اور 1972 میں بطور ہیرو ان کی پہلی فلم پیچیدہ ریلیز ہوئی۔ اس فلم کے ڈائریکٹر اسلم ڈار تھے۔ مذکورہ فلم میں اسلم ڈار اداکار ساون کو لینا چاہتے تھے، لیکن انہیں اس فلم کا معاوضہ اتنا زیادہ مانگ لیا تھا کہ اسلم نے سلطان رائی کو کم معاوضے میں کاسٹ کر لیا، اور یہاں سے ہی اداکار ساون کی ناکامی اور سلطان رائی کی کامیابی کے دور کا آغاز ہوا۔ اس فلم نے انہیں بام عروج تک پہنچا دیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پاکستان کی فلمی صنعت کے سب سے مقبول اور سب سے مصروف اداکار بن گئے۔ اس ورسٹائل اداکار کے فلموں کی تفصیل کے بارے میں بیان کیا جائے تو یہ ویڈیو کئی گھنٹوں تک طویل ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ آخر تک ضرور دیکھیں گے۔ اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا، اور میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ وقت کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، سلطان رائی نے 700 سے زائد فلموں میں کام کیا، جن میں سینکڑوں سپر ہٹ فلمیں ہیں۔ 500 سے زائد فلمیں پنجابی زبان میں، 100 سے زائد فلمیں اردو زبان میں، اور 300 سے زائد فلمیں ٹائٹل رول میں ادا کیا۔ 500 سے زائد فلموں میں طور ہیرو آئے، 100 سے زائد فلموں میں ولن کے طور پر کام کیا۔ یہاں ان کی ٹوٹل فلمیں تقریباً 700 بنتی ہیں۔ سلطان رائی کا نام آج بھی گینیز بک آف دی ورلڈ ریکارڈ میں درج ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ لالی ووڈ میں بننے والی 95% فلموں کے ہیرو سلطان رائی ہوا کرتے تھے۔ فلم مولا جٹ نے سلطان رائی کو مزید عروج کی بلندیوں پر پہنچایا، اور مذکورہ فلم 11 فروری 1989 کو ریلیز ہوئی، اور یہ فلم لاہور کے سنیما گھروں میں تقریباً 2.5 سالوں تک چلتی رہی، اور پھر ان کو گورنمنٹ کی طرف سے بین کر دیا گیا۔ بین کرنے کی وجہ اس فلم میں لڑائی جھگڑا، بدمعاشی وغیرہ تھی، لیکن پابندی ختم ہونے کے بعد جب فلم کو دوبارہ ریلیز کیا گیا تو پھر بھی اس فلم کی مقبولیت میں کمی نہ آئی۔ دراصل مولا جٹ 1935 کی فلم وحشی جٹ کا تسلسل تھا۔ ایک انٹرویو میں رائی صاحب نے بہت خوبصورت الفاظ کہے جو مجھے بہت پسند ہیں۔ آپ نے کہا تھا، دنیا کا کوئی بھی آدمی بڑا نہیں ہوتا، ہر انسان چھوٹا ہوتا ہے، مگر اس کا کام، اس کی محنت اسے بڑا کرتی ہے۔ آپ نے مزید کہا کہ میں ہمیشہ کھانا زمین پر بیٹھ کر کھاتا ہوں، اور سوتا بھی زمین پر ہوں۔ مجھے زمین سے بہت محبت ہے،
اس لیے میں زمین میں جانے کو زیادہ ترجیح دیتا ہوں۔ مجھے جانا بھی ہے، مجھے پتہ ہے کہ میں نے اسی میں جانا ہے، تو محبت رہنی چاہیے۔ سلطان رائی کا کردار ظلم کے خلاف ڈٹ جانے کا نام تھا، اسی لیے ان کی فلمیں مظلوم طبقے میں زیادہ مقبول تھیں۔ سلطان رائی اپنے عروج کے دور میں ایک ہی دن میں 6 سے 7 فلموں کی شوٹنگ میں حصہ لیتے تھے۔ آپ صبح 6 بجے سے لے کر رات 3 بجے تک کام کیا کرتے تھے، صرف 2-3 گھنٹے ہی سو پاتے تھے۔ آپ جب فلم کی شوٹنگ پر پہنچتے تو آواز لگایا کرتے تھے کہ نلکا آ گیا ہے، جلدی جلدی پانی بھر لو، اگر نلکا چلا گیا تو پچھتاؤ گے۔ 1995 میں ان کی آخری فلم سخی بادشاہ ریلیز ہوئی، جس کا گیت تھا کہ دم دا بھروسہ یار دم آوے نہ آوے، اور ان کی زندگی کا آخری گیت بن گیا۔ سلطان رائی نے 1 سے زائد حج بھی کیے۔ آپ نے ان لوگوں کو بھی حج کروایا جو خود نہ کر سکتے تھے، اور آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ بہت درد دل رکھنے والے انسان تھے۔ فلم انڈسٹری سے بے پناہ شہرت اور پیسہ کمایا، لیکن یہ بات بھی سچ ہے کہ آپ نے پیسہ غریبوں بے سہارا لوگوں پر خرچ کیا، جس میں نمایاں کام غریب بچوں کی شادیاں کروانا تھا۔ سلطان رائی صاحب کے 5 بچے، 1 بیٹا جس کا نام حیدر سلطان، اور 4 بیٹیاں ہیں۔ 9 جنوری 1996 میں جب آپ اسلام آباد سے براستہ GT روڈ لاہور آ رہے تھے تو راستے میں چند نامعلوم افراد نے انہیں لوٹنا چاہا اور مزاحمت پر انہیں قتل کر دیا گیا۔ سلطان رائی کا قتل پنجابی فلم انڈسٹری کے لیے زوال کا پیش خیمہ ثابت ہوا، اور ان کی کمی آج تک پوری نہ ہو سکی۔ اور آپ کا ایک مشہور ڈائلاگ ہے جس کے الفاظ یہ ہیں، مولے نو مولا نہ مارے تے مولا نہیں مرتا، اور واقعی ایسا ہی ہوا، مولا نہیں مرا۔ ان کے مرنے کی وجہ ان کے مولا سے محبت تھی۔ مجھے امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئے گی، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اور لائک کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تھینک یو ویری مچ۔